الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے اسلام اور اصول غذا۔ الحمدللہ اسلام یہ ایسا دین ہے جو ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دین محض ریچول یا محض روایتی عمل کرنے کا دین نہیں، بلکہ ہر شعبہ، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، رہنے سہنے کے تعلق سے، کمانے کے تعلق سے، شوہر و بیوی کا تعلق ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، الحمدللہ یہ دین ہماری رہنمائی ہر شعبے میں کرتا ہے۔ غذا کا جہاں تعلق ہو وہاں پر بھی الحمدللہ یہ دین مکمل طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ایک اصول بیان کر دیا اسی آیت میں، جس آیت کا میں نے ابھی بھی تلاوت فرمائی، سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 168 نمبر کی آیت۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ جو کچھ بھی زمین سے دستیاب ہو، حلالا و طیبا، جو حلال ہے اور طیب ہے، اچھا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ایک اصول یہاں بیان ہوا کہ جو کچھ کھانا یا غذا ہے جو حلال کیسے ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو حلال کرے، یہ آپ کے لیے حلال ہے، جس کی نشاندہی خود قرآن پاک ہی میں موجود ہے، سورۃ الحشر اور کئی جگہوں پر۔ سورۃ الحشر 59 نمبر کی سورت اور 7 نمبر کی آیت میں، وما آتاکم الرسول، جو کچھ آپ کے رسول آپ کو عطا کرے، فخذوا، تو اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے وہ منع کرے، روکے، فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ تو جو کچھ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے طے کر دیا جائے غذا کے تعلق سے، یہ حلال ہوا، اور جو کچھ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے روک دیا جائے یہ آپ کے لیے حرام ہوا۔ اور پھر اس کے بعد میں جو کچھ بھی آپ کے لیے مضر ہے یہ نقصان دہ ہوا، اور جو کچھ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے یہ آپ کے لیے اجازت ہے۔ یہ طیب میں آیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے بلڈ پریشر کا مریض ہے، عام طور پر نمک کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن بلڈ پریشر کا اگر مریض ہے تو اس کے لیے زیادہ نمک کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے، تو اس کے لیے طیب نہیں ہے، یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، طیب نہیں ہے، تو اسے وہ اس میں کمی کرے۔ یہ اصول اللہ ہی کی طرف سے آیا۔ ذیابطیس، شکر کی بیماری میں کوئی مبتلا ہے، حالانکہ شکر کا استعمال کرنا، میٹھی چیز کا استعمال کرنا عام طور پر جائز ہے، اچھا ہے، الحمدللہ فائدہ مند، مفید ہے، لیکن اگر ذیابطیس، شکر کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے شکر کا زیادہ استعمال کرنا یا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ جو عام طور پر طیب ہے اب اس کے لیے طیب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو یہ ایک عام اصول سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت 168 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کھانا کھائیں جو حلال ہے آپ کے لیے، اور وہ کھانا جو طیب ہے آپ کے لیے اس کا استعمال کریں، اس کے علاوہ نہ استعمال۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت قرآن اور حدیث میں فرماتے ہیں کیا وہ غذائیں ہیں جو آپ کو استعمال کرنی چاہیے اور کیا وہ غذائیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی لمبی فہرست ہو سکتی ہے، لیکن کچھ باتیں الحمدللہ قرآن سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک کیا ذکر کرتے ہیں حلال کھانوں کے تعلق سے۔ غذا کا جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ ہی مہیا کرتا ہے،
کوئی ایسا جاندار یا کوئی ایسی ہوا میں جاندار ہو یا زمین کے اوپر ہو، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا غذا کا انتظام، جس کے رزق کا انتظام اللہ نے نہ کیا ہو۔ سورۃ الہود 11 نمبر کی سورۃ 6 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان کی غذا اس نے مہیا کر رکھی ہے، اس کی غذا اس زمین کے اوپر مہیا کر رکھی ہے۔ یہ اس کا الحمدللہ جتنے بھی جاندار ہیں انسانوں کے علاوہ وہ اپنے نظام کے تحت غذا حاصل کر لیتے ہیں۔ انسان کے لیے ایک الگ اصول بنا ہے کہ وہ جتنی کوشش کرے گا اتنا اس کو ملے گا، اور اس کی کوشش کے اوپر منحصر ہے، بلکہ اللہ رب العزت بغیر کوشش کے بھی کئیوں کو دیتے ہیں۔ تو غذا کا انتظام کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے۔ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی بچہ نہ جنا جائے تو بہتر ہے، 2 سال نکل جائے، 3 سال نکل جائے، 4 سال نکل جائے۔ یہ اس طریقے سے سماج کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ ایک رپورٹ ملتی ہے جس کے تحت یہ معلوم ہوا ہے کہ بچہ جننے سے وہ عورتیں یا وہ لڑکیاں ماں بننے کے بعد میں جتنی بار وہ ماں بنتی ہیں اتنی عقل ان کی بڑھتی ہے۔ یہ سائنٹیفک رپورٹ ہے۔ برینز کے اندر یا دماغ کے اندر جو بھی ترقی یا بیٹرمنٹ ہونی چاہیے، بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے وہ صورت اختیار ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اس کا ٹائٹل یہ ملتا ہے جتنی بچے پیدا ہوں گے، جتنی بار وہ ماں بنے گی اتنی وہ سمارٹر ہوگی، اتنی وہ عقل مند ہوگی۔ تو قدرتی طور پر جو بھی اصول اللہ رب العزت کی طرف سے ہے الحمدللہ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہرگز نہیں ہے۔ دودھ کے تعلق سے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر ذکر ہے۔ ماں کا دودھ چاہے دوسرے دودھ ہوں، گائے کا دودھ ہو یا دوسرے غذا بن سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں ماں کا دودھ سب سے اعلیٰ ہے۔ کوئی بھی دوسری غذا بچے کے لیے ماں کے دودھ کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ قرآن کے اندر دودھ کے تعلق سے بھی بڑی اچھی پیاری سی آیت سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت اور 66 نمبر کی آیت ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بہترین سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا بُطُونِهَا، ہم تم کو ان میں سے پینے کے لیے دیتے ہیں ان کے بدن سے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، جو آتا ہے، جو حاصل ہوتا ہے فرف آنتوں کے ذریعے سے، آنتوں کے اندر جو فرف ہے وہ اس کے ذریعے سے، اس کے اور خون کے مابین سے، دم کے مابین سے جو حاصل ہوتا ہے، بین فرث و دمن لبنن خالصاً سائغا للشاربین، دودھ جو خالص ہے اور پیارا ہے ان لوگوں کے لیے، مزیدار ہے ان کے لیے جو پیتے ہیں۔ الحمدللہ دودھ جو ہے اس کے اندر کیلشیم ہے، وٹامنس ہیں، مفید اشیاء ہیں، اس کا استعمال کرنا حلال ہے اور مفید ہے۔ قرآن کے اندر ذکر ملتا ہے شہد کے تعلق سے کہ یہ بھی ہم شہد کی مکھی کے بطن سے آپ کو دیتے ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہا شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، کہ ان کے بطن سے ہم تم کو پینے کے لیے رنگ برنگی شراب پینے کی چیز دیتے ہیں، اس کے اندر شفا ہے انسانوں کے لیے۔ شہد کے اندر شفا ہے، یہ سائنسداں آج تحقیق کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کہ شہد کے اندر یقیناً شفا ہے۔ اگر وہ کھانسی کا بیماری میں مبتلا ہے تو شہد کے استعمال سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ الرجک کی بیماری میں مبتلا ہے، اس پودے کے پولن گرین سے اگر وہ متاثر ہے، الرجک ہے، تو اس پودے کے اوپر شہد جو دستیاب ہوتی ہے اس کا استعمال کرنے سے اس الرجی کا علاج اور الحمدللہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ شہد کے اندر اینٹی سیپٹک پراپرٹی، اسی وجہ سے رشین سولجرز سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم کے اندر رشین سولجرزوں نے شہد کا استعمال کیا اینٹی سیپٹک آئنٹمنٹ کے طور پر۔ جب زخمی ہوئے تو شہد کا استعمال ہوا اینٹی سیپٹک کے طور پر، آئنٹمنٹ کے طور پر، مرہم کے طور پر۔ اسی طریقے سے بہت سے کھانوں کا ذکر ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دے گا تفصیل سے اس کی بات کہی جائے۔ انگور، انار، فکری، تین، انجیر، زیتون، یہ سب کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اور جو بھی چیزیں قرآن اور حدیث سے ہمیں ثابت ہوں الحمدللہ یہ حلال ہے، اور جو بھی چیزیں کھانے کی ہمارے لیے اچھا ہو وہ ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ
وہ کھانا وہ غذائیں ہمارے لیے حرام قرار دی گئیں، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا نقصان دہ ہے اور کیا نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 173 نمبر کی آیت، سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورت 3 نمبر کی آیت، سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورت 145 نمبر کی آیت اور سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت 115 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ آپ کے لیے کھانے کے چیزوں میں حرام ہے مردہ گوشت اور خون اور سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ نام لیا گیا ہو۔ یہ 4 قسم کے غذا کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا کہ آپ کے لیے حرام ہے مردہ گوشت۔ مردہ گوشت کھانے سے بیماری میں مبتلا ہونا بہت زیادہ اس کے چانسز ہیں، کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مردہ ہے اپنے آپ سے مر گیا ہے، وہ ذبیحہ نہیں ہے، اس کا خون اس کے بدن سے خارج نہیں ہوا ہے، نکلا نہیں ہے، اس لیے وہ منجمد خون جو اس کے اندر گوشت میں موجود ہے اس کا استعمال کرنا یقیناً آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ خون جو ہے یہ گڈ میڈیا ہے، بہترین میڈیا ہے جراثیم اور مضر جو جاندار ہیں اس کے اندر پنپنے کے لیے، اس لیے اس کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے۔ ویسے بھی مردہ گوشت کا استعمال کرنا مختلف بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دم، جس کا میں نے ذکر کیا، خون، کہ خون جو ہے گڈ میڈیا ہے، اچھا میڈیا ہے، جراثیم کے پنپنے کے لیے اس کا استعمال کریں گے تو یہ نقصان دہ ہے۔ اکثر جب ہم گوشت کی دکان میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ گوشت خریدنے آتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خون خرید کے جاتے ہیں، منجمد خون کیا جاتا ہے اس کو خرید کے لے جاتے ہیں اور اس کا سالن بناتے ہیں۔ تو یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ اس سے محروم ہیں وہ کتنے نقصان میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ خون بھی آپ کے لیے حرام ہے، ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، بلکہ ہم ذبیحہ کرتے ہیں، خاص کر کے کہ اس جانور سے سارا خون جو ہے ہم بہا دیں تاکہ وہ گوشت جو ہے اچھا گوشت رہے، صحت مند گوشت رہے، نقصان دہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے ہم ذبیحہ کرتے ہیں، اور ذبیحہ کے تعلق سے ہم عام طور پر بولتے رہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذبیحے سے ہم جانور کو اذیت پہنچاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم جانور کو اذیت نہیں پہنچاتے۔ ذبیحہ کے اصول کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم جانور کو ایسے ہتھیار سے، ایسی چھری سے ذبح کریں جو خوب تیز ہو اور جلدی میں ہو، یہ نہیں کہ سلو موشن کے اندر ہو، جلدی ہو، اور اس طریقے سے کرنے سے ایک دم فوراً خون جو ہے جاری ہو جاتا ہے، اور خون جو ہے فوراً جاری ہونے کی وجہ سے جو دماغ کے اندر درد کو محسوس کرنے کی اشیاء ہیں، سیلز ہیں، اس کے اندر خون نہیں پہنچتا، خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور وہ اپنا کام نہیں کرتی ہے۔ وہ اپنا کام نہ کرنا مطلب درد کو محسوس وہ نہیں کر سکتے، تو فوراً ہی جیسے خون خارج ہوتا ہے جانور درد کو محسوس نہیں کر سکتا، وہ ہلتا ہے، جھڑجھڑاتا ہے، ہاتھ پیر پٹکتا ہے، وہ ایک میکینیکل پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے بدن جو ہے خون کو باہر پھینکنا چاہتا ہے۔ تو ذبیحہ کا میتھڈ، ذبیحہ کا طریقہ جانور کو اذیت ہرگز نہیں پہنچاتا، یہ الحمدللہ آسانی سے اس کو موت واقع ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو اذیت نہیں پہنچتی، لیکن ساتھ ساتھ خون کے خارج ہونے سے وہ جانور کا گوشت ہمارے لیے مفید ہے، اچھا ہے، بنسبت اس جانور کا گوشت جو جھٹکے سے مارا گیا ہو، جو جانور فوری طور پر مر گیا ہو اور خون خارج نہ ہوا ہو، وہ گوشت جو ہے مضر ہے اور نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ کون سے گوشت کھانا ہے، کون سے گوشت نہیں کھانا ہے۔ مویشیوں کی اجازت ملی، لیکن ساتھ ساتھ سور کے گوشت کے حرمت، کہ سور کا گوشت آپ کے لیے حرام ہے۔ سور کا گوشت کیوں حرام ہے؟ اکثر یہ سوچتے ہیں جو لوگ سور کا گوشت کا استعمال کرتے ہیں کہ آخر سارے گوشت کھانے کی اجازت ہے اور سور کے گوشت کی ممانعت، ایسا کیوں؟ اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے
کہ سور کا گوشت انسان کے استعمال میں آنے سے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ سب سے بڑا نقصان جو سور کے گوشت میں ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کے ہیلمنٹس، کیڑے موجود ہیں۔ کم سے کم 70 قسم کے کیڑے موجود ہیں۔ ان میں سے جیسے ہک ورم، ٹن ورم، ٹیپ ورم، مختلف قسم کے ورمس جو ہیلمنٹس ہیں، کیڑے ہیں، وہ سور کے گوشت استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ مہلک اور نقصان دہ اور سب سے زیادہ خطرناک جو کیڑا ہے وہ ٹینیا فولیم ہے، جس کو ہم ٹیپ ورم عام زبان میں کہتے ہیں، چپٹا کیڑا ٹینیا فولیم، جو بہت لمبا ہوتا ہے۔ اس کے انڈے پیٹ میں پہنچتے ہیں گوشت کے ذریعے سے، وہ وہاں پر ہماری انسانوں کی آنتوں میں بڑے ہوتے ہیں، پنپتے ہیں، اور وہیں سے وہ جو خون چوستے ہیں آنتوں کے ذریعے سے اور وہ بڑھتے ہیں، وہیں انڈا پیدا ہوتا ہے۔ انڈا جو اس میں سے نکلتا ہے، اگر وہ جذب ہو جاتا ہے خون کے ذریعے سے اور خون کی نلیوں کے ذریعے سے وہ اگر دماغ میں پہنچتا ہے تو وہاں پر دماغ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ اگر آنکھ میں پہنچ جائے وہ انڈا تو آنکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر وہ جگر میں پہنچ جائے تو جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر وہ تلی میں پہنچ جائے تو تلی میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ گویا کہ کوئی بھی جسم کا حصہ ہو، اگر یہ اووا، یہ بیدا، یہ انڈا ٹینیا فولیم کا، ٹیپ ورم کا پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کو نشٹ کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ اور کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے میڈیکل سائنس میں کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کو دوا دے دو اور وہ انڈے وہاں سے باہر نکال پھینکے۔ ایسا کوئی بھی دوا نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کو نقصان کرنا یہ یقینی ہے۔ چربی کا زیادہ پیدا ہونا سور کے گوشت کے استعمال سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چربی جو گلوبیولز کے طریقے سے اگر موجود ہوں خون کی نلیوں میں تو یہ خون کی نلیوں کے اندر پیوست ہوتے ہیں، اس کے اوپر چپکتے ہیں، اور جو خون کی نلیاں ہیں، جو اس کی سوراخ ہے، وہ پتلی سے پتلی ہوتی ہے، اور پتلی سے پتلی ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر کا ہونا یقینی ہے، کیونکہ اگر خون کی نلیاں پتلی ہو جائیں تو وہاں پر خون پہنچانے کے لیے دل کو زیادہ زور لگانا ہوگا، اور دل جب زیادہ زور لگائے گا تو بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا ہونا ہی ہے۔ تو ایتھروسکلوروسس یہ بیماری میں مبتلا ہوا، بلڈ پریشر میں مبتلا ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 50% سے زائد لوگ جو سور کے گوشت کا استعمال کرتے ہیں وہ ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ سور کے گوشت کے کھانے کی وجہ سے آدمی جو بے شرم ہو سکتا ہے، بے شرم۔ جانوروں میں بھی ایک اصول پایا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اونٹ ہے، اونٹ اور اونٹنی اگر صحبت کر رہے ہیں تو یہ ہرگز عام طور پر اوپن کے اندر صحبت نہیں کریں گے، یہ ہرگز انسانوں کے سامنے یا دوسروں کے سامنے صحبت نہیں کریں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ انسانوں کو وہاں سے ہٹا دیں اور علیحدگی میں کنارے شرم کے ساتھ میں صحبت کریں۔ کچھ جانوروں میں یہ بات پائی جاتی ہے، لیکن اس کے برخلاف سور کے اندر اس کے برخلاف بالکل الٹا پایا جاتا ہے۔ اس کو کوئی شرم نہیں کہ اس کا جو جس کے ساتھ میں وہ صحبت کرتا ہے اس کے ساتھ میں کوئی دوسرا آئے اور اس سے صحبت کرے، اس میں اس کو کوئی شرم نہیں۔ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے گوشت کا استعمال کرنے سے جیسا تم کھاؤ گے ویسا تم بنو گے، اگر اس کے گوشت کا استعمال کرو گے تو اس جیسا بنو گے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن محض اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گوشت جو ہے یہ نقصان دہ ہے مختلف طریقے سے۔ اور چوتھی بات جو میں کہوں گا جو حرام کے طور پر ہے وہ شراب۔ اللہ رب العزت سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورۃ اور 90 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر شراب حرام ہے، نشہ کی چیزیں حرام ہیں۔ نشہ کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ نقصان دہ ہیں ہی، شراب ان کے اندر سرفہرست ہے۔ شراب کے استعمال سے بے شمار نقصانات ہیں، بے شمار، اس کی گنتی کرنا مشکل ہے کم وقت میں، بلکہ شراب کی وجہ سے بھی جو بھی کوئی بدن کا حصہ ہے
اس کی بیماری اس کو ہو سکتی ہے، چاہے ڈائجسٹو سسٹم کا ہو، وہ بھی گٹس ہوں، ایسوفیگس ہوں، پینکریاس ہو، انٹسٹین ہو، یا دماغ ہو، یا اعصابی بیماری ہو، یا خون کی بیماری ہو، یا انڈوکرائنوجیکل بیماری ہو، مختلف قسم کی بیماریاں شراب کے استعمال سے ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا استعمال کرنا شیطانی کام ہے، شیطان کا کام ہے، اس سے بچو۔ تفصیل سے بات دوسرے وقت ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ شراب کے تعلق سے کچھ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ شرابی جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اس کی غلطی نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ جس طریقے سے بخار ایک بیماری ہے، فلو ایک بیماری ہے، ٹائیفائڈ ایک بیماری ہے، ٹی بی بیماری ہے، اسی طریقے سے ایک شرابی جو ہے ایک بیماری میں مبتلا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم دوسرے مریضوں کے ساتھ میں حسن سلوکی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، اسی طریقے سے شرابی کے ساتھ میں بھی حسن سلوکی اور رحم کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ ان کا دھوکہ ہے کہ یہ بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر شرابی ہونا یا شراب کا پینا یہ بیماری ہے تو یہ محض بیماری ایسی ہے جو بوتلوں میں بیچی جاتی ہے۔ یہ ایک بیماری ایسی ہے جس کا کاز، جس کی وجہ جو ہے جراثیم اور کیڑے نہیں ہیں بلکہ یہ خود ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے جو ہائی ویز کے اوپر مختلف ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ شراب کی پینے کی وجہ سے جو کم کمانے والے لوگ ہیں وہ اچھا خاصا اپنا پیسہ جو ہے شراب میں پھینک دیتے ہیں اور پورا گھر اس سے برباد ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتے ہیں۔ تو شراب جو ہے وہ بیماری نہیں ہے بلکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سب سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم اللہ کی رہنمائی جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہے اس کے ہم پابند ہوں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔